مریم نواز کا مقابلہ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے، اس میں سے کتنے انیشیٹو باقی صوبوں کے اندر موجود ہے اور آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا؟ لیکن آپ اگر جینوئن فیگرز پہ، اپنی ریونیو کی انکریز پہ، اپنے سرپلس پہ، اپنے ویلفیئر کے ایسے انیشیٹو کے اوپر بات کریں تو آپ ہمارے 1% بھی نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی جو آپ نے مونٹاج دیکھا، اس حوالے سے ہم آگے چل کر بات کریں گے، کیونکہ ہم اس پر تفصیل کے ساتھ ہمارا یہ سوال ہے کہ کون سے صوبہ، کس وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس بہتری اور خاص طور پر عوامی مفاد میں کس وزیر اعلیٰ نے زیادہ کام کیا. ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے. لیکن ابھی جو ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے کافی عرصے بعد لاہور کا دورہ کیا ہے. وہ دورے کے دوران کافی مصروف نظر آئے. انہوں نے پارٹی رہنماؤں اور تنظیمی عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. سینئر صحافیوں سے بھی ان کی نشست ہوئی. حکومتی امور پر تبادلہ خیال ہوا، مگر پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمان وفد کی ملاقات انتہائی اہم رہی. وفد نے پنجاب حکومت کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. کہا کہ انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جا رہے. درخواست ہے مسائل کا حل کے لیے مداخلت کریں. جس پر صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جانتا ہوں معاہدے پر عمل نہیں کیا جا رہا، مگر حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے. انہوں نے رہنماؤں کو یہ یقین دلایا کہ مسائل سے متعلق پرائم منسٹر سے بات کروں گا، تاہم آئندہ بجٹ آنے تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں. دوسری طرف ناظرین، بلاول بھٹو زرداری برطانیہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں گفتگو کرتے ہوئے متنازع پیکا ایکٹ کا دفاع کیا اور یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم کی منظوری میں مثبت کردار ادا کیا. یہ آئینی ترمیم اصل شکل میں نہیں بلکہ کمپرومائزڈ شکل میں منظور ہوئی ہے. مگر ناظرین، ہمارا یہاں سوال ہے کہ نون لیگ کی شدید تحفظات اور اعتراضات کے باوجود پیپلز پارٹی شہباز حکومت کی حمایت کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ پینل کا تعارف کروا دوں. پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب. آپ سب کا شکریہ. عامر صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں. چونکہ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی شکوے شکایات کرتی نظر آتی ہے پنجاب کے حوالے سے، جس طرح سے زرداری صاحب صدر صاحب کا دورہ تھا اس پر بھی انہوں نے بات چیت کی، لیکن پھر دوسری طرف شہباز حکومت کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسی کیا مجبوری ہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ سے جو وعدے کیے نون لیگ نے وہ پورے نہیں کر پا رہی، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی ہی لازم ملزوم ہے، حکومت کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ پھر ویسے ہماری اسکرین پہ ماشاءاللہ 3 دفادری صحافی اس وقت لاہور سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور میں زرداری صاحب موجود ہیں اور سینئر صحافیوں سے بھی آپ کا ملاقات ہوئی. تو یقیناً جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. مطلب نہیں، آپ کی طرف بھجوا دی، ہم نے آپ کی طرف بھجوا دی ہے رانا صاحب. ہمارے پاس تو آنا ہی ہے، ہمارے پاس تو انہوں نے آنا ہی ہے کیونکہ مجبوری ہے. اتحاد میں رہنا اور ایوان صدر میں رہنا دونوں مجبوری ہیں. تو یہ جواب تھا گورنر ہاؤس میں گورنر کو کہ مطلب دکان شکان لگائی رکھو، چلائی رکھو، لیکن سودا تو میں نے کیا ہوا ہے نا پولیٹیکلی. ایوان صدر، چیئرمین سینٹ جو جس دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، گورنر ہاؤس اور پھر بلوچستان میں گورنر، یہ طے کر کے لیے وہی چیزیں ہیں. اور بلوچستان کی گورنمنٹ، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی نون کو ضرورت نہیں، سندھ میں انہیں ضرورت نہیں پیپلز پارٹی والوں کو نون کی. تو ریسیپروکیٹ ہونا ہے نا، جو بھی چیز ہونی ہے طے. تو یہ میں پہلے بھی اعداد و شمار دے چکا تھا، اس کے بعد وہ کمیٹی ڈیزالو ہو چکی کہ نون کے اتنے کام نہیں ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جتنے پیپلز پارٹی کے ہوئے. یہ اعداد و شمار سے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ چیف منسٹر اس طرح کی انوالومنٹ میں نہیں ہے. اب ان لوگوں کو عادت ہے، جیسے سندھ میں پورے ضلع مالک بن جاتے ہیں جو منتخب ان کے اراکین ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، ایس ڈی ایم ہو، ڈی سی ہو، ڈی پی ہو، جو چیز بھی ہے. یہ پنجاب میں کلچر نہیں ہے، نہ پہلے تھا. یہ تھوڑا سا عمران خان نے چلایا تھا، وہ جو پولیس کی اصلاحات لے کے آئے تھے اور دورانی مرحوم پھر چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے ایڈوائزرشپ کہ جناب کے پی میں تو مجھے خوب بیچ لیا اور یہاں آتے ہی آئی جی پہ آئی جی بدل رہے ہیں آپ. تو وہ ضلع کے مالکان دوسرے بنائے گئے تھے. تو وہ عادت نہ پنجاب میں پہلے تھی، نہ اب مریم نواز نے ڈالی ہے کہ اس طریقے سے کہ جو کام ہیں جائز وہ پیپلز پارٹی کے جہاں سے منتخب لوگ ہیں جیسے نون کے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. اور ابھی کیبنٹ میں بھی، کیبنٹ کے لیے اگر انہوں نے آنا ہے تو پھر ایک نیا معاہدہ کرنا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کیبنٹ کی بجائے مختلف اداروں کی نمائندگیاں مانگی تھی. آئینی عہدے پہ بھی لے لی، جیسے ہائی پاورڈ بورڈ اب ہونا ہے گریڈ 22 والا، تو اس میں آصف علی بلاول بھٹو زرداری آ چکے ہوئے ہیں چیف منسٹر سندھ کی اما پر. تو یہ چیزیں کلیئر ہیں، لیکن وہ شور تو اٹھتا ہے نا اتحادی ہیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے، کوئی فنڈز فالتو مل جائیں.
پریشر ڈالتی ہے پارٹی اپنے اندر سے. جناب دیکھیں آپ کی قربان ان وجوہات کی بنیاد پہ پنجاب سے پیپلز پارٹی بالکل نکل گئی ہے, اب ہم حکومت میں ہیں, ہمارے اوپر بڑا الزام آ رہا ہے. تو یہ بات زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں کو پتہ ہے. جو ان کے ایشوز ہیں وہ بالکل ہیں, اور جو نہروں کا ایشوز اگر سندھ میں بنائے جا رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا, وہ سندھ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ چولستان میں اگر نہر لے کے جا رہی ہے, پانی لے کے جا رہی ہے, تو پھر کھل کے بولیں, پھر چھوڑنا پڑے گی گورنمنٹ. اب یہ بار تو پیپلز پارٹی نے اٹھانا ہے. پہلے بھی ان کی خواہش کوئی پی ایم ایل این کے ساتھ تو نہیں تھی, جس طرح الیکشن میں بلاول بہت آگے گئے تھے, لیکن عمران خان نے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. تو پھر مجبوری کا سودا تو ہر چیز لینے کے بعد ہوئی نا, کہ ہم یہ چیزیں رکھیں گے, آپ یہ لیں گے اور یہ چھوڑیں گے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے, ہر 2-3 مہینے کے بعد کچھ اکاموڈیٹ ہو جائیں. جیسے انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر سے بات کر لوں گا اور پھر ہم بات کریں گے. پرائم منسٹر کے ساتھ یا آپ کو یاد ہوگا ڈیجیٹل بل پہ, دوسری چیزوں پہ بلاول اور پارٹی نے انہوں نے بڑا بولا تھا کہ جناب ہم ووٹ نہیں دیں گے. پھر ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی, میں نے خبر دی تھی کہ ہر مہینے لیجسلیشن پہ فاروق نائک بیٹھتے ہیں, اعظم نذیر تارڑ بیٹھتے ہیں, صدر صاحب بیٹھتے ہیں, نوید قمر بیٹھتے ہیں, اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا قانون سازی میں ووٹ دینا, اور پیپلز پارٹی پھر ووٹ دیتی ہے اس کے اوپر. اب بلاول بھٹو نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا 26ویں ترمیم کو, اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ اصل شکل میں نہیں آئی. وہ میں فکرہ دیکھ رہا تھا کہ 30 سال سزا تھی سوشل میڈیا پہ پیکا کے اوریجنل ایکٹ میں, تو ابھی تو وہ خود بیونڈ بہت آگے جانا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ ابھی ود ان دی ہاؤس آف پیپلز پارٹی کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے بھی آپس میں طے کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک مفاہمت میں رہنا ہے, کس حد تک مزاحمت میں جانا ہے. تو جب یہ آپس میں طے کر لیں گے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات ہو جائے گی ان کی. جی آیا سر. دعا اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک تنخواہ نہیں بڑھتی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہو, کیونکہ ظاہر ہے میں نے اسی تنخواہ کا سودا کیا تھا فی الوقت. دوسرا وہ ایک امید بھی دلا رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بجٹ تک انتظار کر لو, جب بجٹ آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیے گا پھر پیپلز پارٹی کی آنیاں جانیاں, پھر بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, ایسی کی تیسی مار دھاڑ شروع ہوگی. آپ کو لگے گا کہ بس اب یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, یہ گورنمنٹ اب گھر گئی, کیونکہ پیپلز پارٹی نے جی کھڑکی توڑ ہفتہ, ہاں کھڑکی توڑ ہفتہ یقیناً وہ ٹکٹ بلیک میں بھی نہیں ملیں گے. جیسے پاکستان انڈیا میچ تھا دبئی میں, وہ اس سے بھی کوئی اگلی صورت نظر آئے گی. ہم بھی ان دنوں پروگرام کر رہے ہوں گے. نہیں میچ کی بات نہ کریں ایاز صاحب, زیادتی ہو جائے گی. پہلے الیاس صاحب نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا. نہیں تھانو محسن نقوی صاحب نے جواب دیتا ہوں, خود بیٹھ کے تصویر, خود گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے تصویر بنوا لی. اس جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کو, وہ جواب دے چکے ہیں کہ بس وہ پوری قوم کو ہی جواب دے دیا. عاقب جاوید نے بھی دے دیا کہ بھئی ایسی کرکٹ چلنی ہے اس ملک میں, آپ تنقید کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ماشاءاللہ جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی چلے گا. ہاں تو اب رولا یہ ہے کہ اس وقت پھر ہم پروگرام کر رہے ہوں گے اور پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. کوئی ہم میں سے کہہ رہا ہوگا کہ نہیں پیپلز پارٹی اس دفعہ سیریس ہے, کوئی اسی طرح عامر آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہونے والا, آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے اور اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ. اور ایک بات اور بھی ہے نا, جب تک اجازت نہیں ملتی اس وقت تک بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ ایک منسٹر صاحب مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ میں ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ 2 وزارتیں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو اجازت مل جائے گی؟ کہتے نہیں مجھے مل جائے گی اجازت. میں نے کہا نہیں پہلے یہ چیک کر لیں پرائم منسٹر صاحب کو اجازت مل جائے گی. تو خیر وہ مسکرا دیے کہ ہو جائے گا. بلاول صاحب بھی وہ دیکھیں نا پیپلز پارٹی محسن نقوی کے پاس ہی ہے نا اضافی وزارتیں آج کل پیپلز پارٹی. نہیں نقوی صاحب سے تو الیاس صاحب اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے خالد قیوم صاحب, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. مجھ سے تو یقیناً وہ ناراض ہی ہوں گے کیونکہ میں تو پہلے دن سے تنقید ہی کر رہا ہوں. ظاہر ہے کچھ چیزیں قومی مفاد کے خلاف لگتی ہیں تو میں بولے بغیر کبھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. چل یہ دیکھ لیں, یہ کمال نہیں ہو گیا. تو خیر یہ اندر کی مفاہمت کی بات ہے, یہ بات چل رہی ہے. اچھا پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, ایسے کراس روڈز پہ کھڑی ہے کہ ووٹ بھی دے دیتی ہے پھر مخالفت کرتی کہ نہیں جی ہم تو آزادی اظہار کے قائل ہیں, ہم تو صحافت پہ پابندی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی کی تیسی حکومت کی یہ نون لیگ ہے ہی ایسی, یہ شروع سے اسی طرح کرتے ہیں, یہ پابندیاں لگاتے ہیں صحافت پہ, ان کو سب عقل ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں, آزادی اظہار کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو کبھی اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے, جا بھی نہیں سکتے. اس کے بعد جا کے آرام سے بیوے بچوں کی طرح ووٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ قانون, یہ متنازع
بل ہے اس کو قانون کی شکل دے دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ میرے تک لیٹ کیوں پہنچا, دستخط میں نے کرنے تھے, وہ میں انتظار کر رہا تھا اور آپ نے لیٹ کر دیا. مطلب یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حالت ہے. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو مزاحمت کی علامت ہوا کرتی تھی اس ملک میں, جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں یہ وہ پارٹی ہے جو مزاحمت کرے گی. اور اب اس سے زیادہ مفاہمت کرنے والی پارٹی اس ملک میں کوئی نہیں بچی. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں شاید ہمارا ووٹ بینک ریوائیو ہو جائے گا. سوری ٹو سے زرداری صاحب, بلاول صاحب, آپ کا ووٹ بینک پہلے سے کم تو ہو سکتا ہے, اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا جو آپ کی پالیسیز ہیں, اور انہی کو آپ لے کے چلتے رہیں. صدارت بھی انجوائے کریں, دو اس کی صوبوں کی وزارت اعلیٰ انجوائے کریں, آپ گورنرشپ انجوائے کریں, بس سینٹ کے چیئرمین آپ کو مبارک ہوں. اور اس سے زیادہ آپ کیا اس سسٹم سے مانگتے ہیں یار؟ مطلب یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ جی وہ فلاں وقت تک انتظار کر لیں, اس کے بعد بات کر لیں گے. چپ کر کے آرام سے سکون سے اسی تنخواہ پہ کام کریں جب تک کہ کوئی ویسا کوآجر نہیں آ جاتا آپ کے پاس جو کہ یار یہ لیں, آج سے میں آپ کا معاوضہ یہ کر رہا ہوں, پھر بات کیجئے گا. اس سے پہلے خاموش رہیں تو بہتر. جی نوید صاحب. اچھا دعا, میرے خیال میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو نورا کشتی اگر کہیں, میں سیاسی بیان بازی کہیں, پولیٹیکل ریٹرک کہیں, جو بھی کہیں, اس میں سبسٹنس کوئی نہیں ہے. سبسٹنس اس وجہ سے نہیں ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے ممبران ملے ہیں زرداری صاحب سے, انہوں نے اپنے گلے شکوے تو کیے, لیکن زرداری صاحب کی طرف سے کوئی فرم ایشورنس جو ہے, کوئی جو ہے ایسی ایشورنس نہیں دی گئی کہ جو ہے وہ معاملات یا ان کے تحفظات دور ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے, یہ مفادات کی جو ہے اکٹھ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دو علیحدہ پارٹیاں ہیں, دو علیحدہ تشخص رکھتی ہیں, ان کے دو علیحدہ منشور ہیں, ان کی دو علیحدہ سیاسی سوچ ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے رائیول رہے ہیں. صحیح. جو تھوڑی بہت کوشش کی گئی تھی حلیف بننے کی وہ بھی جو ہے وہ ناکام رہی. تو کیا وہ مجبوری کون سی ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجبوری کی کولیشن ہے, یہ جو ہے وہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اکٹھ نہیں ہے. تو وہ کون سی مجبوری ہے؟ تو مجبوری بیسیکلی تیسرا فریق ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے, جو عمران خان ہے. عمران خان کے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ, تو یہ دونوں کی جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے یعنی کیونکہ جو 70-76 برس کی تاریخ ہے اس میں تو یہی دو پارٹیاں ہیں جو کہ باریاں لیتی رہی ہیں. تو اب دیکھا کہ جی ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے, تو اس تیسری پارٹی کے اگینسٹ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاؤس آف بھٹو سے نکل کے ہاؤس آف زرداری میں چلی گئی ہے. اب ہاؤس آف بھٹو میں دیکھیں وہ کون لوگ تھے, وہ رضا ربانی, وہ فرت اللہ بابر, وہ جو اعتزاز احسن, وہ سب لوگ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور اب آپ کو نئے چہرے نظر آتے ہیں. تو پرانی پیپلز پارٹی جو ہاؤس آف بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک نظریاتی پارٹی تھی, وہ ایک نظریے کو لے کے چلتی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا, انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی بہت کام کیا. جبکہ یہ زرداری کی اب جو پیپلز پارٹی ہاؤس آف زرداری میں آئی ہے, تو یہ بیسیکلی مفادات کی سیاست ہے, یہ جس کو وہ ریکنسیلیشن, پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا نام دیتے ہیں. ریکنسیلیشن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کہ اپنے نظریات کو چھوڑ کے آپ اپنے مفادات کے لیے اپنے جو ہے وہ سیاسی جو آپ کا حریف ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں. اور جو کہا گیا یہ بھی تو سب کے سامنے ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن میں مینڈیٹ جس کو ملا ہے, وہ مینڈیٹ والی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کے لوگ تو تتر بتر ہیں, ان کے لوگوں کے اوپر جس قسم کا ریاستی تشدد ہو رہا ہے. تو وہ اکٹھا کیا ان دو پارٹیوں کو. سب کو پتا ہے یہ الیکشن کا آڈٹ کبھی بھی ہو جائے تو آپ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ دو پارٹیاں ان کو لایا گیا بیسیکلی. تو یہ
اپنے اس سے نہیں ہے, یہ اپنی مفادات کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. ٹھیک. اور جب جنہوں نے اکٹھا کیا ہے, جب وہ نہیں چاہیں گے تو اس کے بعد جو دیکھیے گا کہ رائیں ان کی کس طرح سے علیحدہ ہو جائیں گی. اور وہ میں دیکھ رہا تھا, قمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ انڈیویجولی تو پارٹی کے جو جتنے بھی ممبران ہیں, جو لیڈران ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یا باقی جو ان کے عہدیدار ہیں, وہ تو انڈیویجول رائے دیں گے. یعنی وہ جو نون لیگ کے خلاف جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا پنجاب کی گورنمنٹ کے خلاف جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول رائے تو وہ دیں گے, لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو کہ پارٹی کی قیادت کرے گی, چیئرمین پیپل پارٹی کریں گے, اور وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, اور ان کی گورنمنٹ جو ہے, ان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ اس وقت تک نہیں ہے جس وقت تک کہ ان کا کولیشن جنہوں نے بنایا وہ نہیں چاہیں گے. اگر وہ چاہیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ پھر کولیشن نہیں رہے گی, پھر پیپلز پارٹی اپنے مفادات کو دیکھے گی. رائٹ ناؤ یہ صرف پولیٹیکل بیان بازی ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی پریزنس دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی موجود ہیں, کیونکہ کل کو ووٹروں کے پاس انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سامنا کرنا ہے. اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں, تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو, پیپلز پارٹی پنجاب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کا اگلے الیکشن میں جو ہے وہ کہیں جو تھوڑی بہت پریزنس پیپلز پارٹی کی اور سپورٹ ہے, تو جس طرح سے مریم نواز صاحبہ تو وہ ختم نہ ہو جائے, کام کر رہی ہیں, تو وہ کہیں ان کا صفایا بھی نہ ہو جائے. صحیح. جی خالد قیوم صاحب, مجبوری ہے یا ضرورت ہے گورنمنٹ کی حمایت؟ اینڈ پہ مجھے دعا تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. جی ضرور. جی اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری دونوں کے ہوتے ہوئے دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی ساری پیپلز پارٹی مفاہمت کی اس زرداری صاحب کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. پنجاب میں گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی مفاہمت کی پالیسی کے حق میں نہیں ہے, اور پارلیمانی پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر وہ بھی جو ہے وہ بڑا کھل کر انہوں نے کل زرداری صاحب کے سامنے سوالات اٹھائے, اور بڑے جو اعتراضات ہیں نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے وہ کیے. اور یہاں تک کہا گیا, بعض ارکان نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہماری تو کوئی بات یہاں سنی نہیں جاتی, پنجاب حکومت کوئی بات نہیں سنتی. تو زرداری صاحب نے جو ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے جو سٹائل ہے ان کا, اتنی بات ضرور کی کہ نہیں وہ آپ کی بات سنیں گے, بلاول کو آنے دیں, وزیر اعظم سے بیٹھ کر ہم بات کریں گے, آپ کی بات سنی جائے گی. ہاں اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر کل وہ ہم بھی نہیں سنیں گے. وہ ایسے اس طرح کا ایک تھوڑی سی بات ضرور ہوئی. اور جو بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم ہے کہ بجٹ تک انتظار کریں. بجٹ کا انتظار نہ صرف اتحادی جماعتیں کرتی ہیں, بلکہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے ارکان صوبائی اسمبلی, ارکان قومی اسمبلی اور سینٹر سب بجٹ کے منظوری کے عمل کا انتظار کرتے ہیں ہر سال, کہ ان کے اس عمل کے دوران جو مطالبات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور پیپلز پارٹی بھی شاید جو ہے اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے موقع پر جو ہے اپنا تھوڑا احتجاج جو ہے اس کو بڑھائے, اور پھر اس ناراضگی اور احتجاج کی صورت میں جو اپنی ان کی ڈیمانڈ ہیں, اور سب سے بڑی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بلاک ایلوکیشن کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق کے اندر جو ہے وہ بلاک ایلوکیشن دی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وفاق تو پہلے ہی اس وقت صوبوں سے زیادہ غریب ہو چکا ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت, تو وفاق جو ہے وہ کس حد تک بلاک ایلوکیشن دے سکتا ہے, یہ بھی جو ہے ایک سوال ہے. اور جو وقت کا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مناسب وقت کے انتظار میں, وہ سیاسی جماعت ہے, سیاسی سوچ رکھنے والی ان کی قیادت ہے, اور وہ اس کی بنیاد پر جو ہے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں. اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ جب 2024 فروری 2024 کے الیکشن کی کمپین میں بلاول بھٹو کا جو سخت موقف تھا, جو سخت لائن تھی, اس کے نتیجے میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ سندھ حکومت بھی خطرے میں پڑ گئی تھی, اور زرداری صاحب کی صدارت بھی خطرے میں پڑ گئی تھی. اور پھر اس وقت بھی جو ہے وہ زرداری صاحب کی جو
मफाहमत की पॉलिसी है, उसके नतीजे में उनको सदारत भी मिल गई, सिंध हुकूमत भी मिल गई, साथ बलूचिस्तान भी मिल गई। सही। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बातें जरूर सुनी हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई कि अलायंस को खतरा है। बातें सुनते हुए दोनों कान खुले रखे। जी इलियास साहब आप तो उस मुलाकात में भी मौजूद थे, आपको क्या लगता है कि क्यों क्या मजबूरी में हिमायत करनी पड़ रही है पीपल्स पार्टी को हुकूमत की, या ज़रूरी है? देखिए जी, दोनों के लिए ज़रूरी भी और इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जब तक अगर ये साथ रहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहादी रहती है, तो इनके मसले चलते रहते हैं, वफाक में भी और पंजाब में भी। देख लें इनके कितने इजलास हुए, और सारे जो इजलास हुए जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा थी, इसहाक डार साहब थे, इधर से तमाम थे, गवर्नर साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, सब इन्होंने बैठ के मामला तय किया और एक एडिशनल सेक्रेटरी दिया जो होते कि तमाम मामला वगैरह इनके तय करेगा और किस तरह मामला चलाएंगे पंजाब में। लेकिन जब ये पोस्टिंग ट्रांसफर का मसला आया, ये सारी चीज़ें, तो पीपल्स पार्टी ने सीधा साफ बात जवाब दे दिया, और जो तैनातियाँ थी मजीद जो पंजाब में की जानी थी उस पर कहा कि जी बड़े मियाँ साहब से जब तक नहीं पूछेंगे उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और आज देख लें ये कल जो मुलाकात हुई जिस पर इन्होंने बड़े एतराज़ात किए कि जी ये आप देखें कि जी हमारे बात नहीं सुनता कोई, इस मामले में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तक इनकी बात नहीं सुनती, ना कोई इनकी मसला हल हो रहा, और एक ही जो सारा कह रहे हैं कि जी बजट है वो लाहौर में ही लगा दिया गया 100 बिलियन से ज़्यादा का, जबकि दूसरे अजला पर कुछ नहीं किया गया। इस मामले में पीपल्स पार्टी को भी इतने फंड्स नहीं दिए गए, जहां इनके अरकान हैं उधर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। इधर से ये देख लें, इस तरह के सारे मसले बताए, तो जरदारी साहब ने ये बात तो बिल्कुल कहा कि जी बजट का इंतजार कर लें, जाहिर है प्रोटेस्ट करेंगे उस वक्त, तो अपने मुतालबात मनवाएंगे, अब इनसे इजाफी फंड भी लेंगे। और पंजाब के मामला में उन्होंने कहा कि मैं और बिलावल खुद आके पंजाब में बैठेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या मसले हैं, जो मसले हैं। जाहिर है पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि अभी छोड़ तो नहीं सकते, जिस तरह कह रहे थे नवीद साहब के मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि तीसरी पार्टी फायदा ना उठा जाए पीटीआई, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि जब तक मसला चलता है इसको चलाया जाए। लेकिन ये है कि जब इलेक्शन करीब होंगे तो ये आपस में खुल के सामने एक दूसरे के आ जाएंगे और भरपूर तरीके से। अभी तो सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, जो भी काम किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर क्रिटिसिज्म की जाएगी, ताकि ये प्रेजेंस अवाम में पता चलता रहे कि अवाम के हक के लिए पीपल्स पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह भी है तो जाहिर है आइंदा आने वाले दिनों में मजीद खुल के पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन करीब आएंगे तो उसके लिए तो जाहिर है उन्होंने कह दिया जरदारी साहब ने कि आप बल्दियाती इलेक्शन की पंजाब में तैयारी की जाए। पंजाब में बड़ी ताखीर हो रही है ताकि बल्दियाती इलेक्शन में कुछ ज्यादा पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है जी, आमिर साहब आप कमेंट करना चाह रहे थे क्विकली? बस मैं वो यही कहना चाह रहा था कि बेशक नूरा कुश्ती आप कहें, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो बहुत कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ मामला तय हो जाएं। तो जब नहीं हुए तो ये कोई इस तरह नहीं हो गया था कि आसान था कि सब मिल के बैठ गए, पहले से तय था, बिल्कुल नहीं था। फिर ये जो बात है ना कि जी ये पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए, तो पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के साथ मिल के जाना चाह रही थी। और हम अगर ये फरिश्ता साबित करें कि इमरान खान असूली सियासत पे खड़े हैं, इमरान खान ने जिन जिन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जिन जिन के खिलाफ लंदन एमक्यूएम के खिलाफ केसेस लेके चले गए थे, पंजाब में काफ लीग के बारे में क्या कहते थे, उन सब के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। और जब हुकूमत चली गई, पहले कहते थे इलेक्शन से पहले 2018 के मैं तो इनके साथ हुकूमत बनाऊंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, और सबके घरों पे जाके हुकूमत ली। ये सियासत का हमारा होता ही यही है, इसको आप फरिश्ता नहीं बना सकते। ये सब सियासी जमातें यूं ही करती हैं जब जिसका दाव लगता है। क्योंकि जब मिसाके जमहूरियत हुआ तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को एस्टेब्लिश किया था, 2011 में लॉन्च किया था, 30 अक्टूबर को लाहौर के अंदर जलसा कराया था और बेशुमार सियासतदानों को शामिल कराया था। तो हिस्ट्री को इस तरह की नहीं है कि आज की है सिर्फ। सही सही। चलें क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को 1 साल मुकम्मल हो गया, 1 साल में किस वजीर आला की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है, इस पर हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे ब्रेक के बाद। नवीद साहब। अच्छा तो आप मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है इसको नोरा कुश्ती अगर कहें, मैं सियासी बयानबाजी कहें, पॉलिटिकल रेटरिक कहें, जो भी कहें, इसमें सब्सटेंस कोई नहीं है। सब्सटेंस इस वजह से नहीं है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान मिले हैं जरदारी साहब से, उन्होंने अपने गिले शिकवे तो किए, लेकिन जरदारी साहब की तरफ से कोई फर्म एश्योरेंस जो है, कोई जो है ऐसी एश्योरेंस नहीं दी गई कि जो है वो मामलात या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी ये
یہ جو ہے یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے, یہ مفادات کی جو ہے اکٹھ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دو علیحدہ پارٹیاں ہیں, دو علیحدہ تشخص رکھتی ہیں, ان کے دو علیحدہ منشور ہیں, ان کی دو علیحدہ سیاسی سوچ ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے رائیول رہے ہیں. صحیح. جو تھوڑی بہت کوشش کی گئی تھی حلیف بننے کی وہ بھی جو ہے وہ ناکام رہی. تو کیا وہ مجبوری کون سی ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجبوری کی کولیشن ہے, یہ جو ہے وہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اکٹھ نہیں ہے. تو وہ کون سی مجبوری ہے؟ تو مجبوری بیسیکلی تیسرا فریق ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے, جو عمران خان ہے. عمران خان کے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ, تو یہ دونوں کی جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یا ان کے یعنی کیونکہ جو 70-76 برس کی تاریخ ہے اس میں تو یہی دو پارٹیاں ہیں جو کہ باریاں لیتی رہی ہیں. تو اب دیکھا کہ جی ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے, تو اس تیسری پارٹی کے اگینسٹ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے. نظریاتی طور پہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاؤس آف بھٹو سے نکل کے ہاؤس آف زرداری میں چلی گئی ہے. اب ہاؤس آف بھٹو میں دیکھیں وہ کون لوگ تھے, وہ رضا ربانی, وہ فرحت اللہ بابر, وہ جو اعتزاز احسن, وہ سب لوگ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور اب آپ کو نئے چہرے نظر آتے ہیں. تو پرانی پیپلز پارٹی جو ہاؤس آف بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی وہ ایک نظریاتی پارٹی تھی, وہ ایک نظریے کو لے کے چلتی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا, انہوں نے جمہوریت کے لیے بھی بہت کام کیا. جبکہ یہ زرداری کی اب جو پیپلز پارٹی ہاؤس آف زرداری میں آئی ہے تو یہ بیسیکلی مفادات کی سیاست ہے, یہ جس کو وہ ریکنسیلیشن, پولیٹیکل ریکنسیلیشن کا نام دیتے ہیں. ریکنسیلیشن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کہ اپنے نظریات کو چھوڑ کے آپ اپنے مفادات کے لیے اپنے جو ہے وہ سیاسی جو آپ کا حریف ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں. اور جو کہا گیا یہ بھی تو سب کے سامنے ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن میں مینڈیٹ جس کو ملا ہے وہ مینڈیٹ والی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے, ان کے لوگ تو تتر بتر ہیں, ان کے لوگوں کے اوپر جس قسم کا ریاستی تشدد ہو رہا ہے. تو وہ اکٹھا کیا ان دو پارٹیوں کو. سب کو پتا ہے یہ الیکشن کا آڈٹ کبھی بھی ہو جائے تو آپ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ دو پارٹیاں ان کو لایا گیا بیسیکلی. تو یہ اپنے اس سے نہیں ہے, یہ اپنی مفادات کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. اور جب جنہوں نے اکٹھا کیا ہے جب وہ نہیں چاہیں گے تو اس کے بعد جو دیکھیے گا کہ رائیں ان کی کس طرح سے علیحدہ ہو جائیں گی. اور وہ میں دیکھ رہا تھا قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ انڈیویجولی تو پارٹی کے جو جتنے بھی ممبران ہیں, جو لیڈران ہیں, جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں یا باقی جو ان کے عہدیدار ہیں, وہ تو انڈیویجول رائے دیں گے. یعنی وہ جو نون لیگ کے خلاف جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا پنجاب کی گورنمنٹ کے خلاف جس طرح سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول رائے تو وہ دیں گے, لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو کہ پارٹی کی قیادت کرے گی, چیئرمین پیپل پارٹی کریں گے, اور وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ اس وقت تک نہیں ہے جس وقت تک کہ ان کا کولیشن جنہوں نے بنایا وہ نہیں چاہیں گے. اگر وہ چاہیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ پھر کولیشن نہیں رہے گی, پھر پیپلز پارٹی اپنے مفادات کو دیکھے گی. رائٹ ناؤ یہ صرف پولیٹیکل بیان بازی ہے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی پریزنس دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی موجود ہیں, کیونکہ کل کو ووٹروں کے پاس انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سامنا کرنا ہے. اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی پنجاب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کا اگلے الیکشن میں جو ہے وہ کہیں جو تھوڑی بہت پریزنس پیپلز پارٹی کی اور سپورٹ ہے تو جس طرح سے مریم نواز صاحبہ تو وہ ختم نہ ہو جائے, کام کر رہی ہیں تو وہ کہیں ان کا صفایا بھی نہ ہو جائے. صحیح. جی خالد قیوم صاحب, مجبوری ہے یا ضرورت ہے گورنمنٹ کی حمایت؟ اینڈ پہ مجھے دعا تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. جی ضرور. جی اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी दोनों के होते हुए दोनों जमातों के दरमियान मुफाहमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब की सारी पीपल्स पार्टी मुफाहमत की इस जरदारी साहब की पॉलिसी के साथ नहीं है। पंजाब में गवर्नर पंजाब जो हैं वो भी मुफाहमत की पॉलिसी के हक़ में नहीं है, और पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब के अंदर वो भी जो है वो बड़ा खुलकर उन्होंने कल जरदारी साहब के सामने सवालात उठाए और बड़े जो इतराज़ात हैं नून लीग की हुकूमत के हवाले से वो किए। और यहाँ तक कहा गया, बाद अरकान ने ये भी कहा कि देखिए हमारी तो कोई बात यहाँ सुनी नहीं जाती, पंजाब हुकूमत कोई बात नहीं सुनती। तो जरदारी साहब ने जो है फिर वो मुस्कुराते हुए जो स्टाइल है उनका, इतनी बात ज़रूर की कि नहीं वो आपकी बात सुनेंगे, बिलावल को आने दें, वज़ीर आज़म से बैठकर हम बात करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। हाँ, अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर कल को हम भी नहीं सुनेंगे। वो ऐसे इस तरह का एक थोड़ी सी बात ज़रूर हुई। और जो बजट के हवाले से बात की है, मैं समझता हूँ वो सबसे अहम है कि बजट तक इंतज़ार करें। बजट का इंतज़ार ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें करती हैं, बल्कि जिस जमात की हुकूमत होती है उस हुकूमत के अरकान सूबाई असम्बली, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर सब बजट के मंजूरी के अमल का इंतज़ार करते हैं हर साल कि उनके इस अमल के दौरान जो मुतालबात हैं, जो उनके मसाइल हैं वो हल होंगे। और पीपल्स पार्टी भी शायद जो है इस दफ़ा हो सकता है कि बजट के मौका पर जो है अपना थोड़ा एहतजाज जो है उसको बढ़ाए, और फिर उस नाराज़गी और एहतजाज की सूरत में जो अपनी उनकी डिमांड हैं, और सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड है वो ब्लॉक एलोकेशन की है कि हमें जो है वो वफाक के अंदर जो है वो ब्लॉक एलोकेशन दी जाए। लेकिन मसला ये है कि वफाक तो पहले ही इस वक्त सूबों से ज़्यादा गरीब हो चुका है NFC अवार्ड के तहत। तो वफाक जो है वो किस हद तक ब्लॉक एलोकेशन दे सकता है, ये भी जो है एक सवाल है। और जो वक्त का मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुनासिब वक्त के इंतज़ार में, वो सियासी जमात है, सियासी सोच रखने वाली उनकी क़यादत है, और वो उसकी बुनियाद पर जो है मामलात को आगे चला रहे हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि जब 2024 फरवरी 2024 के इलेक्शन की कैंपेन में बिलावल भुट्टो का जो सख्त मौक़िफ़ था, जो सख्त लाइन थी, उसके नतीजे में एक मौका ऐसा भी आया था कि सिंध हुकूमत भी खतरे में पड़ गई थी और जरदारी साहब की सदारत भी खतरे में पड़ गई थी। और फिर उस वक्त भी जो है वो जरदारी साहब की जो मुफाहमत की पॉलिसी है उसके नतीजे में उनको सदारत भी मिल गई, सिंध हुकूमत भी मिल गई, साथ बलूचिस्तान भी मिल गई। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बातें जरूर सुनी हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई कि अलायंस को खतरा है। बातें सुनते हुए दोनों कान खुले रखें। जी इलियास साहब आप तो उस मुलाकात में भी मौजूद थे, आपको क्या लगता है कि क्यों क्या मजबूरी में हिमायत करनी पड़ रही है पीपल्स पार्टी को हुकूमत की, या ज़रूरी है? देखिए जी, दोनों के लिए ज़रूरी भी और इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जब तक अगर ये साथ रहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहादी रहती है, तो इनके मसले चलते रहते हैं, वफाक में भी और पंजाब में भी। देख लें इनके कितने इजलास हुए, और सारे जो इजलास हुए जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा थी, इसहाक डार साहब थे, इधर से तमाम थे, गवर्नर साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, सब इन्होंने बैठ के मामला तय किया और एक एडिशनल सेक्रेटरी दिया जो थे कि तमाम मामला वगैरह इनके तय करेगा और किस तरह मामला चलाएंगे पंजाब में। लेकिन जब ये पोस्टिंग ट्रांसफर का मसला आया, ये सारी चीज़ें, तो पीपल्स पार्टी ने सीधा साफ बात जवाब दे दिया, और जो तैनातियाँ थी मजीद जो पंजाब में की जानी थी उस पर कहा कि जी बड़े मियाँ साहब से जब तक नहीं पूछेंगे उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और आज देख लें ये कल जो मुलाकात हुई जिस पर इन्होंने बड़े एतराज़ात किए कि जी ये आप देखें कि जी हमारे बात नहीं सुनता कोई, इस मामले में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तक इनकी बात नहीं सुनती, ना कोई इनकी मसला हल हो रहा। और एक ही जो सारा कह रहे हैं कि जी बजट है वो लाहौर में ही लगा दिया गया 100 बिलियन से ज़्यादा का, जबकि दूसरे अजला पर कुछ नहीं किया गया इस मामले में। पीपल्स पार्टी को भी इतने फंड्स नहीं दिए गए, जहां इनके अरकान हैं उधर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। इधर से ये देख लें, इस तरह के सारे मसले बताए। तो जरदारी साहब ने ये बात तो बिल्कुल कहा कि जी बजट का इंतजार कर लें, जाहिर है प्रोटेस्ट करेंगे उस वक्त, तो अपने मुतालबात मनवाएंगे, अब इनसे इजाफी फंड भी लेंगे। और पंजाब के मामलात में उन्होंने कहा कि मैं और बिलावल खुद आके पंजाब में बैठेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या मसले हैं,
جو مسئلے ہیں. ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی چھوڑ تو نہیں سکتے, جس طرح کہہ رہے تھے نویز صاحب کے میرج آف کنوینئنس ہے کہ تیسری پارٹی فائدہ نہ اٹھا جائے پی ٹی آئی, تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک مسئلہ چلتا ہے اس کو چلایا جائے. لیکن یہ ہے کہ جب الیکشن قریب ہوں گے تو یہ آپس میں کھل کے سامنے ایک دوسرے کے آ جائیں گے اور بھرپور طریقے سے. ابھی تو صرف کرٹیسائز کریں گے, جو بھی کام کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر کرٹیسزم کی جائے گی, تاکہ یہ پریزنس عوام میں پتہ چلتا رہے کہ عوام کے حق کے لیے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور جس طرح بھی ہے. تو ظاہر ہے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کھل کے پیپلز پارٹی جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے انہوں نے کہہ دیا زرداری صاحب نے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کی پنجاب میں تیاری کی جائے. پنجاب میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے تاکہ بلدیاتی الیکشن میں کچھ زیادہ پوزیشن اپنی سٹرونگ کر سکیں. ٹھیک ہے جی عامر صاحب, آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے کوئکلی؟ بس میں وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بے شک نورا کشتی آپ کہیں, لیکن بلاول بھٹو نے تو بہت کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں. تو جب نہیں ہوئے تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہو گیا تھا کہ آسان تھا کہ سب مل کے بیٹھ گئے, پہلے سے طے تھا, بالکل نہیں تھا. پھر یہ جو بات ہے نا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے, تو پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جانا چاہ رہی تھی. اور ہم اگر یہ فرشتہ ثابت کریں کہ عمران خان اصولی سیاست پہ کھڑے ہیں, عمران خان نے جن کے خلاف الیکشن لڑا تھا, جن کے خلاف لندن ایم کیو ایم کے خلاف کیسز لے کے چلے گئے تھے, پنجاب میں کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے, ان سب کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. اور جب حکومت چلی گئی, پہلے کہتے تھے الیکشن سے پہلے 2018 کے میں تو ان کے ساتھ حکومت بناؤں گا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے, اور سب کے گھروں پہ جا کے حکومت لی. یہ سیاست کا ہمارا ہوتا ہی یہی ہے, اس کو آپ فرشتہ نہیں بنا سکتے. یہ سب سیاسی جماعتیں یوں ہی کرتی ہیں جب جس کا داؤ لگتا ہے. کیونکہ جب مساق جمہوریت ہوا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کیا تھا, 2011 میں لانچ کیا تھا, 30 اکتوبر کو لاہور کے اندر جلسہ کرایا تھا اور بے شمار سیاستدانوں کو شامل کرایا تھا. تو ہسٹری کو اس طرح کی نہیں ہے کہ آج کی ہے صرف. صحیح. چلیں کوئکلی بریک سے واپس آ رہے ہیں. صوبائی حکومتوں کو 1 سال مکمل ہو گیا. 1 سال میں کس وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس سب سے بہتر ہے, اس پر ہم ایکسپرٹس کی رائے لیں گے بریک کے بعد.